ڈھونڈ رہا ہے فرم ایسے جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام وائے تمنائے خام۔ پیر حرم نے کہا سن کے میری رودات، پختہ ہے تیری فغاں اب نہ اسے دل میں تھام۔ تھا ارنی گو کلیم میں ارنی گو نہیں، اس کو تقاضۂ روا مجھ پہ تقاضۂ حرام۔ گرچہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغاں، ہو نہیں سکتا کبھی شیوائے رندانہ عام۔ یورپ کی مادہ پرست قومیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کا اقتدار دنیا میں قیامت تک اسی طرح برقرار رہے، لیکن یہ تمنائے خام ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ عاد اور سمود کے زمانے سے لے کے رومی اور ایرانی اقوام تک تاریخ عالم کا مطالعہ اس حقیقت پہ شاہد ہے کہ کوئی بھی قوم ہمیشہ رول نہیں کر سکتی۔ دوسری تشریح یوں ہو سکتی ہے، یورپ کی قومیں اس تلاش میں ہیں کہ دنیا کی عیش و عشرت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا کوئی نسخہ مل جائے۔ ان کی اس فضول اور بیکار خواہش پر ایک بار نہیں بارہا افسوس۔ کعبے کے شیخ نے میری کہانی سنی تو فرمایا کہ تیری فریاد اب پختہ ہو گئی ہے، اسے دل میں نہ تھام، کھلم کھلا سب کو سنا دے، یعنی جو بھی تیرے دل و دماغ میں موجود ہے اس کو شاعری کے ذریعے سب کو بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی، اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنی صورت دکھا۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں ایسی کوئی بات کہنے کا حقدار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تقاضا جائز تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے۔ مجھ گنہگار کے لیے ایسا تقاضا سراسر حرام ہے۔ حضرت موسیٰ تو پیغمبر تھے۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں اگرچہ اہل نظر کی آہ و فریاد عشق کا بھید کھول دیتی ہے، اس کے باوجود عشق کے طور طریقے عام نہیں ہو سکتے، یعنی عشق کا حوصلہ ہر دل نہیں کر سکتا۔ عاشقی کا شیوا عام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس راہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ لے، اور یہ وہ شرط ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ دوام ہمیشہ رہنے کا عمل، عیش جہاں دنیا کی آسائشیں، تمنائے خام غلط آرزو۔ پیر حرم مرشد دین، روداد داستان کو ماجرے کو کہتے ہیں، فغام فریاد جذبوں سے بھری آواز، ارنی دیدار کرواؤ۔ حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پہ اللہ تعالیٰ سے اس آرزو کا اظہار کیا تھا، میں ارنی گو نہیں، یعنی میں دیدار کروانے کی آرزو نہیں کرتا۔ تقاضا طلب خواہش کا اظہار کرنا، روا کہتے ہیں جائز کو۔ افشائے راز کھول دینا،